السلام علیکم من کی دنیا کے ساتھیوں، پلیز میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل کی نامکمل ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. کل میں نے تھوڑا سا تعارف کروایا تھا کہ ہمارا ازلی دشمن شیطان کس طرح کا دشمن ہے. آج انشاءاللہ تعالی میں وہ آیات بتانا چاہتا ہوں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اسے کھلا دشمن یعنی اوپن اینمی قرار دیا ہے. آپ یہ آیات نوٹ کرتی جائیں، بعد میں ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیجیے گا. سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت 168 168. اس میں اللہ تعالیٰ نے اسے عدو و مبین یعنی کھلا دشمن قرار دیا. اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت 208 اس میں پھر سورۃ الانعام 142 142 اس میں سورہ یاسین آیت نمبر 60، پھر سورہ زخرف آیت نمبر 62. اس کے علاوہ سورۃ الاسراء آیت 53. ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسے عدو مبین یعنی کہ کھلا دشمن قرار دیا ہے. اور جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا کہ کھلا دشمن یہ ہے کہ ہر طریقے کا وار، ہر طریقے کی چال چلے گا اور دھڑلے سے چلے گا، اور آرگومنٹ کر کے اس نے مہلت مانگی ہے، اور مہلت بھی مانگی ہے گمراہ کرنے کی اور راستوں پہ بیٹھنے کی. سو یہ ایسا کھلا دشمن ہے کہ دھڑلے سے مہلت بھی مانگی ہے، اور دھڑلے کے ساتھ اور دھمکی آمیز لہجے میں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، ان کی جڑیں کاٹ دوں گا. اس کے علاوہ قرآن مجید میں تقریباً 121 مقامات یا آیات ایسے ہیں جہاں اس کی فطرت، اس کی چالیں، اس کا طریقہ کار یا طریقہ واردات ان کا ذکر ہے، اس کی انسان دشمنی کا ذکر ہے، اور اس سے بچاؤ کا ذکر ہے. 121 یعنی کہ ایسے مقامات ہیں یا آیات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت، اس کی چالیں اور اس کا سارے طریقہ واردات بیان کیا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ ایسا دشمن ہے کہ اس کو اختیار بھی دیا گیا ہے، یعنی کہ یہ بے اختیار نہیں ہے. اور یہ اختیار دینا ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی شان کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تجھے اختیار بھی دیا جاتا ہے اور مہلت بھی دی گئی. سو اس کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ یہ انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے. اور اس کی دلیل سورۃ الانفال کی آیت 48 ہے. آپ اگر یہ پڑھتے پڑھتے یا سنتے سنتے اگر سورۃ الانفال کی آیت 48 کھول لیں تو پھر اس کو میں زیادہ بہتر طریقے سے